اچھا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو جن چمٹ گیا یا فلاں آدمی نے جن کو قابو کیا ہوا ہے، یہ ان کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں نظر کیوں نہیں آتے جن؟ جنات جو ہے نا، اس کا وجود تو ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، تواتر سے بھی ثابت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر کیفیت آتا ہے اور وہ کچھ نظر نہیں آتا ہمیں۔ قرآن نے اس کے بارے میں واضح نظر پیش فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہوا کہ جس طرح انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح جنات کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر ایک مکمل صورت کا نام بھی سورہ جن ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا وہ صورت۔ اللہ کے نبی کے پاس جنات آئے اور آپ نے ان کو جو ہے قرآن کی تعلیم دی، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر انہوں نے جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے باقی رشتہ داروں کو جنات دی، اپنی باقی رشتہ داروں کو اطلاع دیا کہ اس طرح ایک نبی اللہ کا نبی ہے اور انہوں نے ہمیں قرآن سنا دیا، ایسا کلام ہے کہ عجیب و غریب کلام ہے۔ یہ سورہ جن کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعے کو بیان فرما دیا ہے 29 پارے کے اندر۔ تو جنات کے بارے میں باقی یہ تو ثابت ہوا کہ جنات کا وجود ہے، اور باقی آپ نے یہ سوال کیا کہ ہمیں جنات نظر کیوں نہیں آتے ہیں، تو ہماری جو حواس ہے نا وہ اتنی ہیوی حواس نہیں کہ جس کو پرکھ سکے اور دیکھ سکے۔ کہ روح ہمارے ساتھ ہے، ہمیں روح نظر نہیں آتا۔ فلاں کو بخار ہے، بخار ہمیں نظر تو نہیں آتا نا، ہم چیک کر کے ہاتھ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے بخار ہے، ہاں اس کو ٹھنڈ لگی ہے، لیکن ہم نظر تو ہمیں نہیں آتا نا، تو آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو پرکھ سکے، دیکھ سکے۔ اس طرح ہمارے ہاں کان ہے، لیکن چونٹی جب چلتی ہے، چونٹی کی پاؤں کی بھی آواز ہوتی ہے، ہمیں اس کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے۔ یہ ہماری انسانی جو حواس ظاہری ہے نا کان، اس میں ایک کمزوری ہے۔ اسی طرح جو ہے جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، لیکن ہمیں اس کی بولی نہیں سنائی دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انکار کریں کہ چونٹی کے پاؤں کی آواز نہیں ہے، یا ہم یہ کہیں کہ جناب والا وہ جنات کیا نام ہے جانور بولتے نہیں ہے، نہیں وہ بولتے بھی ہیں، چونٹی کے پاؤں کی آواز بھی ہے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جنات جو ہے نا، جنات کی بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں نظر نہ آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جنات کا وجود نہیں ہے۔ یہ جنات جو ہے نا جن سے ہے، عربی میں جن، جنت، جن، یہ چھپا ہوا چیز، ایک چیز نظر نہ آئے نا، جنت بھی ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کو جنت کہا جاتا ہے، یا اسی طرح جو ہے جناب والا جن بھی ہمیں نظر نہیں آتا اس کو جن کہا جاتا ہے، چھپا ہوا چیز ہے۔ تو اس کا جو اصل شکل ہے نا جنات کا، وہ عام انسان کو نظر نہیں آ سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن جنات، کیونکہ ایک جنات جو تخلیق ہے نا وہ من مارج من نار، وہ آگ کے ایک قسم کے شعلے سے اللہ نے پیدا فرمائی ہے جو عام بندے کو نظر نہیں آتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وہ شیطان کے بارے میں، شیطان بھی ایک قسم ہے جنات ہی کا، کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اس کے قبیلے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس کے اثر شکل میں کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، جس طرح ہم فرشتے کو ظاہراً نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم دیکھیں گے کسی کی شکل میں دیکھ لیں گے، کسی انسانی مخلوق کی شکل میں۔ تو جنات کے بارے میں بھی اس کا اصل شکل عام انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن کبھی وہ آپ کے سامنے انسان کا شکل میں آئے گا، یا کچھ رات میں کتے کے شکل میں ہوتا ہے، کچھ رات میں ہے وہ سانپ کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہاں تو کالے کتے کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ شیطان کا شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر وہ نظر آ سکتا ہے، کوئی اس کو پہچانتا ہے پہچان لے گا، اس کو ڈرا جائے گا، خوف آ جائے گا، یا ویسے سمجھ جائے گا، کوئی نیک بندہ ہوگا نا اپنی قوت سے سمجھے گا۔ اور کبھی انسان کا شکل میں بھی آتا ہے، ہوتا جن ہے لیکن انسان کا شکل اختیار کرتے پھر آپ کو وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ اس کی شکل کے بارے میں یہ ہے، شکل کو تبدیل کرتا رہتا ہے انسان جنات، لیکن یہ وہ خود سے نہیں کر سکتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے کر، اس کا اپنا ایک شکل ہوگا مخصوص جو چینج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا، یا کچھ ان کے پاس وظائف وغیرہ ہوں گے یا کوئی طریقہ ہوگا، لیکن بہرحال نظر آنے کے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اصل شکل سے نکل کر کسی اور شکل کو اختیار کر لیں۔ باقی ان کا عمر جو ہے، عمر کے بارے میں عمر بہت طویل ہوتا ہے، جنات کی عمر طویل ہوتی ہے۔ ہمارے عام انسانوں کا آج کل عمر 60-70 سال ہے، اور اس سے بھائی بتا رہا تھا نیچے آ گیا ہے۔ تو جنات کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی عمر طویل ہوتی ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اسی لیے کثرت کے ساتھ زیادہ بھی ہوتے ہیں جنات، کیونکہ جب موت نہیں آئے گی اور نسل بڑھتا رہے گا تو آبادی میں اضافہ تو ہوتا چلا جائے گا نا، تو ان کی نسل بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ان کی اور انسان کی خوراک میں بھی فرق ہے۔ انسان جو ہے وہ
سبزیجات کی طرف جاتا ہے، زیادہ تر سبزی کا آتا ہے، ہاں یا آلو ہے یا ٹماٹر ہے یا گوشت آ گیا. اور جنات جو ہے وہ پھر ہڈیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیگ گندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالعموم جو نیک جنات ہوں گے مسلمان صالح، ان کا شاید خوراک مختلف ہوگا، لیکن عام جو جنات ہیں وہ ڈیران کو، ویرانے کو پسند کرتے ہیں. جہاں ویرانہ ہو، جہاں ذکر نہ ہوتا ہو، جہاں پر انسانوں کا عمل دخل کم ہو، ایسے سنسان جیوں کو پسند کرتے ہیں جنات. اور جو نیک جنات اچھی جنات ہے تو ظاہر بات ہے وہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئی، ان نے قرآن سیکھا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے گئی باقی جنات کے لیے، تو ان کی نسل اب بھی باقی ہوگی. صالح مسلمان جنات بھی ہے. بلکہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مشائخ کرام کے پاس وہ آ کر فیض لیتے ہیں، توجہ لیتے ہیں، شاید کسی کو یقین ہے کسی کو نہ آئے، لیکن ان کے یہ معاملہ بھی ہے، بہرحال ثابت ہے نا بہرحال. تو باقی میں نے عرض کیا اس کی رہائش گندگی کے پاس زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بالعکس ان کا فطرت جو ہے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. جنات اور شیاطین کا نسل ملتا جلتا ہے. شیطان کا تو کام انسان کو گمراہ کرنا ہے، اور شیطان نے تو یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک زندگی عطا فرما، اور مجھے انسانوں کے پاس خون کے اندر گھسنے کا طاقت عطا فرما. حدیث میں ہے وہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کے جسم کی خونوں میں دوڑتا ہے. تو جنات کے اندر بھی یہ طاقت ہے کہ انسان کے اندر گھس آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور قرآن کی تلاوت سے، بالخصوص سورہ بقرہ کے بارے میں، جو سورہ بقرہ گھر میں تلاوت ہوگی نا اس گھر میں شیطان جو ہے نا وہ اس سے بھاگ جاتا ہے. جنات بھی بھاگ جاتے ہیں اس گھر سے. سورہ بقرہ کے اندر آیت کرسی کے اندر یہ طاقت ہے، اس سے جنات بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح حضور نے تعوذات فرمائے ہیں، جنات سے بچنے کے بارے میں دعائیں ہیں، ان کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے انسان جنات سے دور ہوتا ہے. تو جنات کا نظر نہ آنا یہ ہمارے حواس ظاہری کی کمزوری کی دلیل ہے، اس کے وجود کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. وجود اس کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہ بھی آئے عز و جل، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کا وجود ہے. میں نے آپ کو کیا مثال پیش کیا، جب تک مائکروسکوپ نہیں ہوتا ہے آپ بہت سارے جراثیم کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے اور چیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے. جب آپ کے پاس دل کا مائکروسکوپ آ جائے گا، باتیں کی شیشی صاف ہو جائے گی، پھر آپ کو جنات بھی محسوس ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ. آپ کو ایسی چیزیں نظر آئے گی جو عام بندے کو نظر نہیں آتا. ہاں تو یہ جس کو آپ لوگ کوئی چٹا حس کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جنات کے بارے میں بھی ہے کہ جنات کا وجود بہرحال موجود ہے. اس میں نیک لوگ بھی ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہے، صالحین بھی ہے، اور قاسطون برے بھی ہے. صالحون جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں جنات میں سے، اور قاسطون جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. ان کا وجود ہے، ثابت ہے، اور اللہ کی ذکر سے اور اللہ کی فکر سے، قرآن کی تلاوت سے یہ ہے کہ وہ انسان سے پھر جو اس کے برے جنات ہیں نا وہ دور چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. انسان کے اندر گھس آتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں کبھی کبھار. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کبھی محبت سے کام کرتے ہیں اور کبھی شرارت سے کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تابع بھی کرتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. لیکن اس کو تابع کرنا یہ بالکل غلط طریقہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہوا ہے. تو کسی کو حق نہیں ہے کہ جنات کو وہ کیا کرے، قید میں رکھ لے، اپنی پابندی میں لائے نا، وظائف کے ساتھ، اوراد کے ساتھ اس کو تسخیر کرتے ہیں. یہ طریقہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے. کچھ خاص صورتوں میں کچھ عاملین کر لیتے ہیں، کسی کی اور جن کو توڑ کے لینا جنات کو اپنے پاس لے آتے ہیں، وہ کسی حد تک گنجائش ہوئی اس کی. باقی یہ ہے کہ جنات کا وجود ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. جب عقل بہت غالب آئے نا بندے کے اوپر تو وہ اس سے انکار کر دیتا ہے. تو عقل، میں نے کہا کہ عقل کی گنجائش بھی کم ہے، کیپیسٹی کم ہے، آنکھ کی بھی کم ہے، ناک کی بھی کم ہے، کان کی بھی کم ہے. اور جو قرآن حدیث نے کہا وہ سب سے مقدم اور سب سے اول ہے. فرشتے ہمارے ساتھ دائیں بائیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. او بھائی میں نے ہاتھ مارا، یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا، یہ ہمارا اس کا ویلیو نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. اعتبار جو آپ کو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ہے تو بس آپ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ کی توفیق نصیب فرمائے.